الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وأيضا قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال في مكان آخر: وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وبعد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دلوں کو بہلایا نہیں کرتے. عزیزان محترم، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستوں، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور تیسرا جمعہ المبارک رمضان شریف کا ہے، اور آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے. 17 رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نصرت اور فتح عطا فرمائی. ایک عظیم جنگ لڑی گئی اور سیدتنا امہات المؤمنین میں سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کا یوم وصال ہے. اسلام کی سب سے عظیم جنگ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق اللہ نے نصرکم اللہ، تم لوگوں کی مدد کی، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم لوگ ذلیل یعنی کہ بہت کم تھے، بہت تھوڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو فتح عطا فرمائی. عزیز دوستو، غزوہ بدر وہ غزوہ ہے. سب سے پہلے تو ہم سمجھیں کہ غزوہ کہتے کسے ہیں. غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں میرے اور آپ کے مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر شریک ہوں اور جنگ کے اندر آپ خود موجود ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں. اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور بدر جو ہے اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پر یہ جنگ ہوئی، اس وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، جب میرے اور آپ کے مدنی آقا الاجواد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے دوسرے سال یہ غزوہ بدر پیش آیا. اس کے اسباب کچھ یوں ہیں کہ کفار مکہ کے سرداروں میں سے ابو سفیان، جو اس ٹائم کافروں کا سردار تھا، وہ شام تجارت کے لیے گیا ہوا تھا. واپسی جب وہ وہاں سے واپس لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان جو ہے اپنا تجارتی قافلہ لے کر واپس
مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار ساتھیوں کو تیار فرمایا کہ لعل اللہ ینفلکما، کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دو گروہ میں سے ایک گروہ سے ملا دے اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت سارا مال غنیمت عطا فرما دے۔ تو غزوہ بدر کچھ یوں پیش آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے ساتھیوں کو تیار فرمایا، وہ سب آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہوئے، تو پھر ابو سفیان کو خبر ہوئی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ روکنے والے ہیں، ان کا مال چھینا جا سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے چند بندوں کو وہاں سے روانہ کیا کہ مکہ میں پہنچ کر کفار کو اطلاع کریں کہ ہماری مدد کو پہنچیں، کیونکہ کفار مکہ میں سے بڑے بڑے سرداروں کا مال تھا۔ تو انہوں نے جب ابو سفیان نے آدمی کو بھیجا تو اس نے جا کر وہاں پر یہ بتایا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم لوگوں کا قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اس کے لیے نکل پڑے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال چھن جائے، تو تم لوگ ابو سفیان کی مدد کو پہنچو۔ تو جب انہوں نے سنا، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص مکہ کے اندر آیا اور اونچی اونچی پکار رہا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کو پہنچو، اپنے مال کی حفاظت کرو۔ اور پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف آیا اور خانہ کعبہ کے پاس آ کر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اپنے مال کو بچا لو، اپنے مال کی مدد کو پہنچو۔ تو پھر جو ہے تمام مکہ کے لوگ جو ہیں ان میں سے ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اس کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے ان کے سب کے جو ہے وہ خون آلود ہو جاتے ہیں، ان کا مال جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے وہ خواب جو ہے اپنے بھائی حضرت عباس کو بتایا۔ حضرت عباس کو جب بتایا تو عباس نے آگے اپنے دوست عتبہ کو بتایا اور کہا کہ کسی کو مت بتانا، لیکن یہ خواب آگے سے آگے پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورے مکہ کے اندر اس کی خبر پھیل گئی کہ گویا کہ عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو ابو جہل کو جب اس خواب کا پتہ چلا تو اس نے حضرت عباس کو بلایا۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے تھے، اس نے کہا کہ جب طواف سے فارغ ہونا تو میری بات سننا۔ تو جب آپ فارغ ہو کر آپ آئے تو اس نے آپ سے بدتمیزی کی اور کہا کہ اے بنو عبد المطلب، کیا تم لوگ باز نہیں آؤ گے کہ تم میں سے پہلے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اب تم میں سے ایک عورت بھی ایک دعویٰ کرنے لگی ہے، گویا کہ وہ بھی ایک نبی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کس کی بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے گھر سے عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا مال لٹ جائے گا، ہمارے لوگ جو ہیں بڑے بڑے سردار جو ہے اس جنگ کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیسا خواب ہے جو تم لوگوں نے ہمارے مکہ کے اندر پھیلا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ نے لا علمی کا اظہار کیا، کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں پورے عرب کے اندر مشہور کر دوں گا کہ تم قریش والے سب کے سب جھوٹے ہو، قریش والے سب جھوٹے ہو۔ تو حضرت عباس خاموشی کے ساتھ وہاں سے چل دیے۔ اس کے بعد 3 دن گزرے تھے کہ وہ آدمی وہاں پر پہنچا اور اس نے اعلان کیا کہ مکہ والوں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پہنچو، کیونکہ ابو سفیان نے کہا ہے کہ وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مال کو آ کر چھین لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے آپ مدینہ شریف سے نکلے۔ جب مدینہ شریف سے نکلے تو آپ مختلف وادیوں سے سفر طے کرتے کرتے آپ مقام بدر کے مقام پر پہنچے، اور آپ نے وہاں پر آ کر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بولے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مرتے دم تک ہم آپ
دیں گے, آپ ہمیں جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کرنے کو تیار ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ابھی بھی آپ اور چاہتے تھے کہ کوئی اور شخص بھی کھڑا ہو, اور آپ حضرت ابوبکر صدیق مہاجرین میں سے تھے تو آپ انصار میں سے بھی چاہتے تھے کہ کوئی بندہ جو ہے اس طرح کھڑا ہو اور کہے کہ جو ہماری مدد کرنے کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے. تو حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا, عرض کی اے اللہ کے رسول, گویا کہ آپ ہم کو چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے واللہ کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر کے اندر کود پڑے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود پڑیں گے. اے اللہ کے رسول, اگر آپ چاہیں کہ ہم کیسر و کسریٰ کے ساتھ ٹکرا جائیں تو ہم آپ کے لیے پھر بھی تیار ہیں. اے اللہ کے رسول, ہم ہر جگہ آپ کے ساتھ مدد کرنے کو تیار ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سعد کی بات سن کر خوش ہوئے اور آپ نے سعد کے لیے دعا فرمائی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ غزوہ بدر کے مقام کی طرف چل دیے. تو ابو جہل نے جب یہ سنا تو انہوں نے قریش کے لوگوں کو تیار کیا, اور جو خود نہ آ سکا تو اس نے اپنے ساتھ کسی دوسرے بندے کو جو ہے اجرت دے کر بھیجا کہ وہ جنگ کے لیے جائے. لیکن جب وہ مقام بدر کی طرف رواں دواں ہوئے, ابو سفیان بچا کر جو ہے شام سے بچتا ہوا وہ مکہ دوبارہ پہنچ گیا. صحیح سلامت اس کا جو ہے مال کو کچھ نہ ہوا, لیکن اس نے جب دوبارہ ان کو خبر کرنا چاہی کہ تم لوگ مکہ واپس لوٹ آؤ, کیونکہ مال کے لیے میں نے تم لوگوں کو پکارا تھا, مال تو صحیح سلامت پہنچ چکا ہے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں, ہم تو جو ہے بدر کے مقام پر جائیں گے اور وہاں پر ایک بہت بڑے میلے کا انعقاد کریں گے, وہاں پر ہم اپنے اونٹ ذبح کریں گے اور اپنی عورتوں میں سے جو ناچنے والی ہیں ان کو نچائیں گے, اور عرب کے اندر ہماری شوہر کا ڈھنکا بجے گا, اور ہم جو ہے پورے عرب کے اندر ہماری شہرت ہی شہرت ہوگی, اور ہم یہ چاہتے ہیں. انہوں نے جب اس طرف کرنا چاہا تو وہ وہاں سے واپس نہ ہوئے, یہاں تک کہ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ, شیبہ, ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے سردار جو ہے اس جنگ کے لیے نکل پڑے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو آپ نے جب کفار کی تعداد کا پتہ چلانا چاہا تو ایک بوڑھا شخص جو عربیوں میں سے بہت زیادہ علم رکھتا تھا, تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اس کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کسی خبر کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ تم لوگ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو, پھر میں تم لوگوں کو خبر دوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں بتاؤ گے تو ہم بھی تجھے خبر دے دیں گے. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلاں دن نکلا ہے, اگر وہ فلاں دن نکل پڑا ہے اور یہ خبر سچ ہے تو وہ اس ٹائم فلاں جگہ پر ہوں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو اس بندے کی بات بالکل ٹھیک تھی, اور صحابہ کرام اسی جگہ پر موجود تھے جیسے اس نے کہا, اور کہا کہ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کفار مکہ فلاں دن نکلے ہیں, اور اگر یہ خبر سچ ہے تو مجھے علم ہے کہ وہ اس ٹائم فلاں جگہ پر ہوں گے, اور وہ وہیں پر ہی تھے جیسے اس نے کہا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا, اس نے جب یہ بتایا تو پھر اس نے پوچھا کہ من این انتم, تم کہاں سے ہو؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن من ماء, ہم پانی سے ہیں. تو وہ شخص کو سمجھ نہ آئی, اس نے کہا کہ من ماء العراق او ماء من الشام, کیا تم شام کے پانی سے تعلق رکھتے ہو یا عراق کے پانی سے تعلق رکھتے ہو؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے اور چل دیے, اور اس کو کوئی جواب پلٹ کر نہ دیا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ خبر کا معلوم کریں کہ کفار جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے. تو انہوں نے جب پتہ چلایا کہ کتنی تعداد ہے, اس سے کسی آدمی سے جب پوچھا, اس نے کہا کہ تعداد کا تو علم نہیں ہے. تو انہوں نے جب پوچھا کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں, کبھی 9 ذبح کرتے ہیں اور کبھی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اذن ہم قریب من الالف, اذن ان کی تعداد جو ہے 1000 کے قریب ہے,
1000 کے قریب ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تعداد تھی، 313 صحابہ کرام تھے۔ تو جب کفار کو بھی انہوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا، انہوں نے جب پتہ چلایا کہ مسلمان اتنے تھوڑے سے ہیں، کچھ تو ان کو خوف معلوم ہوا کہ مسلمان صرف 313 اور ہمارے مقابلے میں نکلے ہیں، گویا کہ وہ واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہم کو مار دیں۔ لیکن کچھ نے کہا کہ مسلمان اتنے تھوڑے سے ہیں، ہم ان کو لقمے کی طرح نگل جائیں گے۔ انہوں نے تھوڑا سمجھ کر، اور ابو جہل اسی بات پر آمادہ ہوا کہ ہم یہاں سے واپس نہیں پلٹیں گے یہاں تک کہ مسلمانوں کو آج ختم کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل سے دعا فرمائی کہ اللہ اگر آج یہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے اگر یہ آج ختم ہو گیا تو پھر زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اور آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اے ارحم الراحمین تو مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اور جس کو اللہ اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تم لوگوں کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، 3000 فرشتے زمین پر اتارے، اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ 5000 فرشتوں سے ہم نے مدد فرمائی، 5000 فرشتے، اور انہوں نے اس دن سفید کلر کے امامے پہنے ہوئے تھے، سفید کلر کے امامے پہنے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دن زرد امامے پہ تھے، زرد کلر کا امامہ پہنا ہوا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ جب میدان سج گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے مقام پر جہاں پر کنواں تھا، اور آپ نے جب وہاں پر صحابہ کرام کو اتارا تو ایک شخص جو تھا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا اللہ کی اسی میں رہنمائی ہے کہ یہیں پر مسلمانوں کا پڑاؤ لگایا جائے، یہاں پر پڑاؤ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ ایک رائے ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، ہمیں جو بدر کا آخری کنواں ہے وہاں پر جا کر رکنا چاہیے، اور وہاں پر ہمیں حوض بنا لینا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی رائے کو اچھا سمجھا اور صحابہ کا حکم دیا کہ وہاں پر چل دو، اور باقی تمام کنووں کو ختم کر دیا، اور پھر اللہ نے بارش برسا دی کہ مسلمان جس طرف تھے اس طرف مٹی جو تھی وہ ریتلی زمین تھی، وہ مٹی بیٹھ گئی، اور مسلمانوں کے لیے اچھا ثابت ہوئی۔ لیکن جس جانب کفار تھے وہاں پر جس طرح کیچڑ پھیلا کہ انہیں چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ پھر حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کے لیے ایک جو ہے عرش تعمیر کیا جائے کہ جہاں پر آپ مقیم ہوں، اور آپ ہمارے لیے ہدایت فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اور حضرت سعد نے وہاں پر ایک سواری بھی ہے تیار کر دی کہ اللہ کے رسول اگر مسلمانوں کو مدد ہو جائے، فتح ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر مسلمان شہید ہو جائے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر بیٹھ کر مدینے تشریف لے جائیں، اور مدینہ کے لوگ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اے اللہ کے رسول جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ سے روگردانی کی ہے، نہیں، اے اللہ کے رسول اگر آپ مدینہ میں ہوں گے تو وہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعائیں فرما رہے تھے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ مسلمان میدان میں بغیر لباس کے آئے ہیں، تو ان کو لباس پہنا دے، اے اللہ مسلمان فقیر ہیں تو ان کو غنی فرما دے، اے اللہ مسلمان آج مصیبت میں ہے تو ان کی مدد فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، اور نبی کریم علیہ السلام کو جب قبولیت کا شرف حاصل ہوا آپ کی دعا کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق ابشر تمہیں خوشخبری ہو، یہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں، آپ کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے، اور آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے آ نکلے ہیں۔ میدان سج گیا، میدان جب سجا تو پھر کیا تھا کہ کفار کے بڑے بڑے جب سردار جو تھے جن میں عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ یہ جو ہے میدان میں نکلے اور کہا کہ حل کی مبارز ہے کوئی
والا؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے انصار میں سے جو مدینہ سے تعلق رکھتے تھے عبداللہ بن رواحہ اور معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا یہ مقابلے کے لیے آئے، تو جب کفار نے دیکھا کہا کہ من انتم، تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن من الانصار، ہم مدینہ سے ہیں، ہم مدینہ سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتم شریف النسب لیکن لا نریدنا، لیکن ہم لوگ تم لوگوں کو نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد ابعث الذی الرجال منا، ایسے لوگوں کو بھیج جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو مکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قم یا حمزہ، اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ، قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حارث اب عبیدہ بن حارث کو بھیجا، جو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ من انتم، تم لوگ کون ہو؟ تو حضرت حمزہ نے کہا انا حمزہ بن عبد المطلب، میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں۔ حضرت علی نے کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اور عبیدہ نے کہا انا عبیدہ ابن الحارث، میں عبیدہ ابن حارث ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نعم انتم بمقابلتنا، تم لوگ ہمارے مقابلے کے ہو، تم لوگ ہمارے برابر کے ہو، آؤ پھر ہم سے مقابلہ کرو۔ پھر جو حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، آپ نے پہلے ہی وار میں عتبہ کا کام تمام کر دیا، عتبہ کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ اور ولید بن عتبہ کا مقابلہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا، آپ نے بھی اس کو ایک ہی وار میں تہس نہس کر کے اس کو کاٹ کر رکھ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کوئی نوجوان مگر کہ علی ہے، اور نہیں کوئی تلوار مگر کہ ذوالفقار، یعنی دو جو چونچوں والی تلوار تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے حضرت علی کی تعریف فرمائی، حضرت علی اکیلے نے آپ نے تقریباً 36 کفار کو واصل جہنم کیا، 36 کفار کو، 70 اس کے اندر ٹوٹل کفار قتل ہوئے، اکیلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے 36 کفار کافروں کو واصل جہنم کیا۔ جب ان کو مقابلہ ہوا اور شیبہ کا مقابلہ عبیدہ سے ہوا، دونوں میں لڑائی ہوئی، دونوں ایک دوسرے پر وار کیے، دونوں زخمی ہوئے اور دونوں گر پڑے، لیکن دونوں جو ہے گرے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے کافروں میں سے جب شیبہ پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر اس کے بعد لڑائی عام شروع ہوئی۔ جب عام لڑائی شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے تو پھر جو ہے صحابہ کرام بھی ان پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن عزیز دوستو، یہ وہ جنگ تھی، یہ کوئی دشمن نہیں تھے پہلے، یہ تو ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، عربیوں میں سے تھے، قریش میں سے تھے، کوئی کسی کا ماموں لگتا تھا تو کوئی کسی کا بھائی تھا، کوئی کسی کا چچا زاد تھا، کوئی کسی کا کچھ لگتا تھا تو کوئی کسی کا کچھ لگتا تھا۔ لیکن عزیز دوستو، اگر رشتہ داری ہے تو وہ تحت لا الہ الا اللہ کے نیچے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جب تک نبی سے محبت نہیں ہو گئی تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ذرا بھی نقص ہوا تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یا عمر حتی عن نفسک، یہاں تک کہ تیری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ابھی آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الان کمل ایمان کا یا عمر، اے عمر تیرا ایمان ابھی مکمل ہوا۔
حالانکہ عربی وہ بھی بولتے تھے، عربی یہ بھی بولتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عربی جو ہے ایک دوسرے کے بھائی بھائی، عربی رشتہ دار ہیں، یہ نہیں کہا۔ زبان کا رشتہ نہیں ہے، رشتہ ایمان کا ہے۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، اگر وہ چاہے کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کی جان ہمارے لیے محفوظ بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جان نثاروں نے جب جنگ شروع ہو گئی، ایک دوسرے پر وار ہونے لگے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں جنگ کے دوران تھا کہ امیہ بن خلف یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت بلال حبشی کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو یار تپتی ریت پر لٹاتا تھا اور آپ کے سینے پر پتھر رکھا کرتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال کہا کرتے تھے احد 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 احد، یعنی اللہ ہے، ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت بلال یہ پکارا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف جو ہے، عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں، ان کا دوست تھا مکہ کے اندر، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب ہجرت فرما لی مدینہ میں، جب جنگ کا ٹائم آیا تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ میرا نام پہلے عبد الدار تھا، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا تو نبی نے مجھے عبد الرحمن سے پکارا، نبی نے میرا نام عبد الرحمن رکھا، لیکن امیہ مجھے عبد الرحمن نہیں کہتا تھا، کہتا تھا کہ میں تجھے اس نام سے نہیں پکار سکتا کیونکہ رحمان کو میں جانتا ہی نہیں، میں ایمان نہیں رکھتا، میں تجھے عبد الرحمن کیسے کہوں؟ تو پھر آپ نے اس نے کہا کہ چلو میں تمہارا نام ایسے رکھ لیتا ہوں جو تمہارے اور میرے بیچ میں ہو، تو اس نے آپ کو عبد الالہ کہہ کر پکارنا شروع کیا، یعنی کہ خداؤں کا بیٹا، خداؤں کا بندہ، خداؤں کا بندہ۔ آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں اس سے مراد لے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں زرے اسے کہتے ہیں کہ جو جنگی لباس ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو مجھے زرے میرے ہاتھ میں آئی، غنیمت کے طور پر مجھے مال مل گیا تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے پہلے کہا کہ عبد الدار، تو میں نے اس کی طرف نگاہ نہیں کی، لیکن جب امیہ نے مجھے عبد الالہ کہہ کر پکارا تو میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تم یہ کس کام میں پڑ گئے ہو، کیا تجھے دودھ نہیں چاہیے؟ اس نے دودھ سے مراد یہاں پر یہ لیا کہ اگر تم مجھے قیدی بنا لو تو کل تم مجھ سے اس کے بدلے میں میرے آزاد کرنے پر مجھ سے دودھ والی اونٹنیاں لے سکتے ہو، دودھ والی اونٹنیاں تم لے سکتے ہو، تم یہ کون سا جنگی لباس اٹھا رہے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے وہ جو زرے تھی وہ میں نے پھینک دی، اور پھر کیا تھا، میں امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو لے کر گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا تھا کہ گویا کہ اس کو میں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، ان کو میں نے گرفتار کر لیا ہے، اب میں ان کا حصہ دار ہوں کہ جو ان کو چھڑانے پر قیمت ملے گی وہ مجھے ملے گی۔ کہتے جب میں ان کو لے کر آ رہا تھا، اس دوران حضرت سیدنا بلال حبشی کی نگاہ امیہ پر پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عدو خدا ہے، یہ خدا کا دشمن ہے، آج یا تو یہ نہیں ہے یا میں نہیں ہوں، آج یا یہ نہیں ہے یا میں نہیں ہوں۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ بلال تجھے پتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، تم ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج یا تو یہ نہیں ہے یا میں نہیں ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اے لوگوں، تم لوگوں کو پتا ہے یہ دشمن خدا امیہ بن خلف ہے جس نے اسلام کو بہت ساری تکالیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت بلال نے جب یہ پکارا، لوگوں نے ایک گھیرا ڈال لیا، گویا کہ ایک چوڑی کی طرح ان کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر ان پر حملہ آور ہو گئے کہ عبد الرحمن نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں بچا سکتا، اب تمہاری اپنی ہے کہ تم خود بچو۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں علیحدہ ہو گیا، اور حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں نے ان پر اتنے حملے کیے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور امیہ بن خلف کو قتل کر دیا۔
دیا، ختم کر دیا. اور حضرت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں میں سے حضرت معوذ اور معاذ یہ دونوں بچے تھے، چھوٹے تھے، اور جو ہے حضرت عمر کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل بہت بڑا دشمن ہے، وہ آپ کو گالی نکالتا ہے، وہ آپ کو طرح طرح سے گستاخی کرتا ہے، ہمیں اس کا ذرا بتائیے کہ وہ کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تو مجھے ابو جہل درختوں کے جھنڈ میں نظر آیا، میں نے کہا کہ وہ ہے ابو جہل جس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے انہوں نے یہ سننا تھا، وہ بجلی کی طرح سے اس پر ٹوٹ پڑے، اس کی طرف لگ گئے. جب انہوں نے ان پر گھیرا ڈھالا اور پھر ابو جہل پر ایک ایسا وار کیا کہ اس کی ٹانگ کاٹ کر رکھ دی، اور ابو جہل جو ہے اپنے گھوڑے سے نیچے آ گرا اور دونوں نے اس پر حملہ کر دیا. اور پھر ابو جہل کے بیٹے اکرما نے حضرت معوذ جو تھے ان کے کندھے پر حملہ کیا اور ان کا کندھا کاٹ دیا اور لٹکنے لگا. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ لڑتا رہا کہ مجھے تکلیف دے رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ دیا، علیحدہ کر دیا. اور پھر یہ دونوں بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بعد میں فرمایا کہ دیکھو قاتل کہاں ہے، قاتلوں میں ابو جہل کو دیکھو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں سورہ الرحمن نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو قریش پر کون تلاوت کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں تلاوت کروں گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے مکہ کی گلیوں کے اندر سورہ الرحمن کی تلاوت کرنے لگے. جب تلاوت کرنے لگے تو آپ نے جب تلاوت کی تو ابو جہل نے جب تلاوت سنی تو وہ طیش میں آیا